اس کو میں نے اللہ کے راستے پر نہیں چلنے دینا، اور اس کے ساتھ لڑنا، یہ کیا ہے؟ جہاد اکبر۔ تو ہمیں ولایت کیوں نہیں ملتی؟ ولایت ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے نہیں ملتی کہ ولایت جو ہے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی۔ یہ جو رمضان شریف میں ہم 30 دن پریکٹس کرتے ہیں، یہ کس چیز کی پریکٹس ہے؟ ابھی روزے آئیں گے نا چند دنوں کے بعد، ماہ رمضان المبارک پریکٹس کرواتا ہے تزکیہ نفس کی، کہ اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاکیزہ کیسے بنانا ہے، اسے صاف ستھرا کیسے رکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ کے قابل کیسے بنانا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، سوچوں کی حفاظت، معدے کو خالی رکھنا ہے 30 دنوں کے لیے۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا کرنا ہے؟ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہوں، اللہ فرما رہا ہے۔ روزے اگر رکھ لیے تو اللہ نہیں ملا تو پھر روزوں سے کیا ملا؟ صرف فاقہ تو پھر ڈاکٹر حکیم بھی کرا دیتے ہیں۔ اس سے مقصود جو ہے وہ کیا ہے؟ عرفان نفس ہے، دیدار الہی ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی؟ یہ سارا مہینہ آپ سنیں گے ٹیلی ویژنوں پر، یہ ارشادات، یہ حدیثیں آتی رہیں گی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری دیدار کے وقت۔ تو افطار کی خوشی تو روز لے لیتے ہیں، سحریاں افطاریاں کھا کر۔ دیدار کی خوشی کب لینی ہے؟ قیامت والے دن؟ نہیں، یہی بہشت بھی ہے، حور و جبرائیل بھی ہیں، تیری نگاہ میں ابھی شوق کے نظارہ نہیں، یہاں سب کچھ موجود ہے۔ اللہ کی ذات جب موجود ہے، 14 طبق دلے دے اندر تمبو بانگن تانے ہوئی، سلطان العارفین سلطان باور احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تمبو بانگن تانے ہوئی، جو کوئی محرم دیتا ہوئے سوئیو رمز پچھانے ہوئی۔ نہ کر ملتا خواج کے زردیاں، تیرے اندر آتے حیاتی، گیان کا دیوا بال ہے میرے، تیری لبے چیز گواچی ہوں۔ الف آپ کو سمجھ پیارے، ایسی اور عبادت نہیں، اپنی پہچان کرنا، اپنی حقیقت سے آشنا ہونا، آگاہ ہونا کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، ادھر کو جانا ہے، کرنا کیا ہے یہاں آ کر، دنیا میں آ گئے، کیا کرنا ہے یہاں۔ تو یہ ہستیاں بھی تو اسی دنیا میں آئے، مرشدوں کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے کامل اکمل بنا دیا، لیکن ان کو بنایا جن کی طلب تھی، جن کا ارادہ تھا، جو چاہتے تھے کہ ہم نے بدلنا ہے۔ تو آپ بھی ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، اللہ کی جو ہے رحمت وہ کوئی محدود نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم بے بہا ہے۔ اللہ فرماتا تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں، تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں، تم ارادہ تو کرو۔ تو ہم اگر ارادہ کر لیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گا۔ تو اپنی الف آپ کو سمجھ پیارے، ایسی اور عبادت نہیں، آپ کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ آپ اپنے اندر چھپے ہوئے خدا کو تلاش کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے ہم وہ طاقتیں، وہ توانائیاں، وہ صلاحیتیں وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں اللہ کے دشمن کو راضی کرنے کے لیے۔ نفس اور شیطان، ہمارے اندر ہی رحمان ہے، اندر ہی شیطان ہے، یہ دونوں قوتیں ہمارے اندر ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، تو رحمان بھی اندر ہی ہے۔ رحمان اور شیطان یہ دونوں قوتیں ہمارے اندر ہیں، کھچڑی پکتی رہتی ہے، کبھی رحمان غالب، کبھی شیطان غالب، کبھی دل کیا اس کی مان لی، کبھی دل کیا اس کی مان لی، کبھی دل کیا ایک نماز پڑھ لی،
دل کیا 4 پڑھی، دل کیا کوئی بھی نہ پڑھی. تو یہ اپنی نہیں چلانی، مالک کے تابع ہونا، اس کو کہتے ہیں بندگی. ورنہ کھا لیا، پی لیا، سو گئے، جاگ گئے، شادی کر لی، بچے پیدا ہو گئے، تو یہ تو انسان کا کوئی کمال نہیں. یہ کام تو کتے بھی کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے بھی. وہ بھی جو ہیں آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں. یہ جو ہے نا نور بصارت، یہ کتوں کے پاس بھی ہے، بلیوں کے پاس بھی ہے، جانوروں کے پاس بھی ہے، پرندوں کے پاس بھی ہے. تو آپ کے پاس ہو گیا تو کیا کمال ہو گیا. وہ جو فرمایا ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن ترین انداز میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا. یہ احسن تقویم آپ کی ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ ان ہستیوں کی باتیں ہیں جو احسن تقویم پر فائز ہوئے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نچلے گھٹیا ترین درجوں میں گرا دیا، پھینک دیا. اب نچلے درجوں سے اصل اوپر دوبارہ جانا ہے تو محنت درکار، محنت کرنی پڑے گی. انہوں نے محنت کی، وہ مر مٹے، بندہ سے مولا ہو گئے. وہ ہستیاں ہیں جو پھر پاک ہو گئی، جن کے ناموں کے ساتھ بھی پاک ہی آتا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ بھی پاک آتا ہے. پنجتن پاک، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، مرشد پاک. یہ پاک جو الفاظ آتے ہیں یہ انہی کے ساتھ آتے ہیں جو ہو گئے نفس و شیطان سے پاک، جن کے اوپر رحمان کا غلبہ ہو گیا، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھوں بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے جن ہستیوں کے بارے میں، وہ ہماری باتیں نہیں ہیں، وہ ان پاکیزہ ہستیوں کی باتیں ہیں جن کے لوگ ہاتھوں کو چومتے ہیں، پیروں کو چومتے ہیں. کیوں چومتے ہیں؟ ہمارے جیسے انسان ہی تو ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض پر فضیلت دی. تو الف آپ کو سمجھ پہ آ رہے، ایسی اور عبادت نہ، اپنی آپ کتاب پڑھو تو ایسی اور تلاوت نہ ہے، اس سے بڑی کوئی تلاوت نہیں ہے. تیرے اندر سارا کچھ موجود ہے. 14 کب وہ 7 زمین 7 آسمان کتنے بن گئے؟ 14 وہ فرما رہے ہیں کہ تیرے اندر موجود ہے، تجھے پتہ نہیں. امروز نہ دیدے اگر روح سنم را، فردا بقیامت روح زیبا کی شناسی. کل کو روز قیامت کیسے پہچان لوگے کہ یہ اللہ میاں ہے اگر یہاں پہچاننا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو جہاں اس جہان میں اللہ وہ آخرت میں بھی اللہ. جس کو زرشن ات ہے، صوفیاء لکھتے ہیں جس کو زرشن ات ہے اس کو زرشن ات ہے. جس کو یہاں دیدار نہ ہوا اسے وہاں کیسے ہو جائے؟ جسے اس قبر کے اندر دیدار نہ ہوا، یہ جس قبر میں ہم رہ رہے ہیں 24 گھنٹے، یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے. یہ قبر کس کی ہے؟ مٹی کی ہے. اس کے اندر آپ کی روح موجود ہے. اسی مٹی کی قبر کو اٹھا کر ایک اور مٹی میں ڈال دینا ہے. تو یہاں اگر جنت کا دروازہ نہیں نہ کھلا، وہاں بھی نہیں کھلنا. یہاں دوزخ نہیں میسر تو وہاں بھی نہیں ملے گی. یہاں جنت حاصل نہیں تو وہاں بھی نہیں. تو بس یہ پیغام اولیاء، پیغام قرآن و حدیث، یہ آپ کو خود بھی سمجھنا ہے، اس بات کو آگے پہنچائیں، پھیلائیں، تاکہ چراغ سے چراغ روشن آگے سے آگے بات جائے. اس دور میں خاموشی جو ہے یہ جرم نہیں، گناہ کبیرہ ہے. حق بات بیان کرو. جب جھوٹ بولنے والے چپ نہیں رہ رہے تو سچے کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں گونگے بانے؟ مولا روم فرماتے ہیں حق بات پر نہ بولنے والا گونگا شیطان ہے. تو یہ چپ کو توڑنا ہے، چپ کا روزہ توڑے، حق بات کو زبان سے بولے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو. ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زندگی کا مقصد کیا رہ گیا. ذہنی مریض بن گئی یہ ساری قوم، نفسیاتی مریض بنا کے رکھ دیا.
اس میں ہمارا نظام، ہمارا سسٹم، ہمارے حکمران، ہمارا یہ سارا سسٹم سارے والے مل کے مکس اپ ہوا ہے. تو اس میں ضرورت سمجھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کریں، محبتیں پھیلائیں. اسلام دین محبت ہے. اسلام کیا ہے؟ دین محبت. اور ہم نے اس کو بنا دیا دین نفرت. نفرتیں پھیلاؤ، نفرتیں ہی نفرت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دے کر گئے تھے دین، ایک، اور ہم نے اس میں 72 ٹوٹے کر کے رکھ دیے. تو پھر ہم اس امید میں ہیں کہ رسول پاک ہم سے راضی ہو جائیں. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات بھی ہوتے ہیں، یہ مسلمان بھی ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ نہیں. یہ نفرتیں، یہ عداوتیں انہوں نے کچھ نہیں دیا. نقصان ہوا امت کو مجموعی طور پر. امت محمدیہ کا شرازہ بھی کرتا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد میں نہیں جاتا. اتفاق اتنا. ایک مسلمان کہتا ہے کہ میری نماز نہیں ہوتی اللہ کے گھر میں. کہاں؟ اللہ کے گھر میں میری نماز نہیں ہوتی، مسجد میں نماز نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ پتہ نہیں. اور انہی کے پیچھے حج بھی ہوتا ہے، عمرے بھی ہوتے ہیں، طواف کعبہ بھی ہوتے ہیں. وہاں ساری 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں. 40 نمازیں مدینے میں بھی ہو جاتی ہیں، یہاں کہتے نہیں ہوتی. عقل مند اشارہ کافی ہے. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. ماشاءاللہ صاحب فہم و ادراک ہیں، باشعور ہیں، اہل محبت بیٹھے ہیں، اہل درد بیٹھے ہیں، اشارہ سمجھتے ہیں. یہ بات آگے پہنچائیں، پھیلائیں، آگے سے آگے حق بات پہنچاتے چلے جائیں. آج کی محفل یہ کوئی روایت تقریروں کا یہاں کے پروگرام نہیں. یہ صرف مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے کہ ہم اللہ رسول کی باتیں کریں، اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں. تو یہ سبق ہم نے خود بھی یاد کرنا ہے، اوروں کو بھی بتانا ہے. الملنگیہ چینل یوٹیوب کے اوپر، فیس بک پر 24 گھنٹے مصروف عمل ہے. اس کو آپ سرچ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جائے. اس میں آپ کو سینکڑوں کتابات مل جائیں گے اس طرح کی. تو یہ سلسلہ گزشتہ 32 سالوں سے جاری ہے. پانامہ الملنگیہ شائع ہوتے ہوئے 32 سال گزر گئے. لاکھوں مسلمان اس کے مطالعہ سے صراط مستقیم پر گامزن ہو چکے ہیں. الملنگیہ اسلامک ریسرچ کونسل آف پاکستان کا پلیٹ فارم 24 گھنٹے مصروف عمل ہے. برصغیر پاک و ہند کے اندر چند علمی خانقاہیں ہیں جہاں سے کوئی علم کا کام ہو رہا ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کو پھیلایا جا رہا ہے. الحمدللہ دربار عالیہ چشتیہ نظامیہ ملنگیہ اکاڑا ان خانقاہوں میں شمار ہوتی جس کا علمی نیٹ ورک پوری دنیا کے سامنے موجود ہے. یہاں کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز چھپی ہوئی، ہر چیز تاریخ کے اور آپ کا پرنٹ ہے. 33 سال مکمل ہو گئے ہیں. بس یہی پیغام ہے کہ محبتیں پھیلائیں، نفرتیں مٹائیں، اس بات کو آگے سے آگے پہنچائیں. اور زبان کا کنٹرول، زبان پر قابو، یہ اس کی عادت ہے. گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف یہ زبان. یہ جو منہ کے 32 دانتوں کے شکنجے میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے بند کر کے، اس کو ہم اس کا پنجرہ کھول دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تشریف فرمائے، آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں. تو ایک چپ 100 سکھ لینے ہیں تو چپ کو اختیار کریں. جہاں بولنے کی ضرورت نہ ہو وہاں خاموش رہنا افضل ہے. خاموشی عبادت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، جو سلامت رہا وہ نجات پا گیا. بلا ضرورت بولنا، لڑائی جھگڑے فساد تھانے کچہریاں بھرے ہوتے ہیں. کسی بھی کیس کے ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں تو آغاز زبان سے ہوتا ہے. ہر لڑائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان. زبان کا استعمال جنہوں نے سیکھ لیا وہ بنے صحابہ کرام. زبان کا استعمال جنہوں نے سیکھ لیا وہ بنے اولیاء کرام.
ہمیں زبان کا استعمال نہیں آتا، بس اس کا استعمال سیکھیں، اولیاء کرام کی کتابیں پڑھیں، اخلاقیات کے درس 1400 سال کی تاریخ پڑھی ہے، بخاری شریف پڑھیں، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، مشکات شریف، ہزاروں حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ عمل ہم نے کرنا ہے، وہ سب کچھ بتا کر چلے گئے، دکھا کر چلے گئے، کر کے دکھایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر کے ہمارے حوالے کر کے چلے۔ اب چلنا ہم نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ہماری باتوں کو سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ رات کے اس پہر اللہ رسول کی محبت میں ٹائم نکالنا، اللہ کی محبت میں بیٹھنا، یہ خوش نصیبوں کے حصے میں یہ نعمت آتی ہے۔ آپ سارے خوش نصیب ہیں۔ ملائکہ کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ آپ کی محفل کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، آپ کے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث گواہ ہے۔ تو ابن پیر صاحب، علماء کرام، ابن علامہ صاحب، آپ تمام حضرات تشریف لائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ دربار شریف پر ہر اتوار کو لیڈیز کا بھی درس ہوتا ہے، درس روحانیت کے نام سے پروگرام جاری ہے الحمدللہ گزشتہ 12 سالوں سے۔ اس کے اندر تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے کافی اس کے اندر جو ہے موجود ہے، اور یہ پیغام آگے سے آگے آپ سارے اس کا حصہ ہیں۔ یہ مشن محمدیہ ہے، اس کو ہم نے پھیلانا ہے، گھر گھر پہنچانا ہے، تاکہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ پرسکون ہو جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔